سبسکرائب کریں ہمارے چینل آن لائن اسلامک کلاسز کو اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور انشاءاللہ آج کے اس نورانی قاعدہ کے سبق میں ہم شین حرف پڑھیں گے۔ تو شین حرف کون سی جگہ سے منہ کے اندر سے نکلتا ہے، یعنی اس کا مخرج کون سا ہے اور اس حرف کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ شین حرف کو پڑھنے سے پہلے اس کا مخرج جو ہے وہ پڑھیں گے۔ شین کا جو مخرج ہے وہ زبان کا درمیان والا حصہ جب تالو کے درمیان والے حصے کے ساتھ لگتا ہے تو اس وقت شین ادا ہوتا ہے۔ شین، جیم اور یا غیر مدہ، یہ تین حروف ہیں جو ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ جیم ہم پڑھ چکے ہیں اور اب یہ شین ہے۔ جیم میں اگر آپ نے غور کیا ہو تو جیم میں زبان اور تالو بالکل آپس میں جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ اگر شین میں آپ دیکھیں تو شین میں زبان اور تالو آپس میں مل نہیں رہے، حالانکہ اس کا مخرج یہی ہے کہ جب زبان، وسط زبان یعنی زبان کا درمیان والا حصہ جب تالو کے درمیان والے حصے پہ لگتا ہے تو اس وقت شین ادا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر اس امیج میں دیکھیں تو یہاں پر زبان کا درمیان والا حصہ تالو کے درمیان والے حصے پہ نہیں لگ رہا، البتہ اس کے قریب تر ہے، تھوڑا سا یہ گیپ ہے کیونکہ اس کے اندر صفت ہمس ہے اور ہمس میں ہوتا یہ ہے کہ سانس جاری رہتا ہے۔ جب سانس جاری رہے گا تو اس کو تھوڑی سی اسپیس مل گئی ہے یہاں پر، جس سے سانس آواز جب ووکل کارڈ سے باہر آتی ہے تو یہ چھوٹی سی جگہ سے باہر نکل جائے گی، جس کو ہم پڑھتے ہیں اش۔ تو یہ جو آواز چھوٹی سی آپ کو جگہ گیپ نظر آ رہا ہے، اس گیپ سے بیسیکلی ہمس کی کوالٹی جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ اب شین کی پریکٹس کرتے ہیں۔ شین، تو آپ غور کریں گے کہ شین میں ویسے بھی زبان کا درمیان تالو کے درمیان میں بالکل کمپلیٹ ٹچ نہیں کر رہا بلکہ تھوڑا سا گیپ ہے، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے شین کو پڑھتے وقت بالکل اس کو ٹچ نہیں کرنا۔ شین، اور آگے سے زبان تھوڑی سی پیچھے کی طرف بھی ہو جائے گی۔ شین، شین، شین۔ شین کی پریکٹس کرتے ہیں زبر زیر پیش کے ساتھ۔ شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو۔ اب اس کی صفات کو دیکھتے ہیں۔ شین کے اندر جو پہلی صفت ہے وہ صفت ہمس ہے۔ ہمس کے اندر سانس جاری رہتا ہے، تو یہ وہی جگہ ہے جو یہ یہاں پر آپ کو اسپیس نظر آ رہی ہے زبان اور تالو کے درمیان، تو جب سانس جاری رہے گا تو اس کو اسپیس ملنا لازمی ہے جس سے وہ سانس باہر نکلتا ہے۔ تو پڑھیں گے حمزہ شین زبر اش، اش، لیکن سانس جاری ہو رہا ہے اور یہ وہی اسپیس ہے جہاں سے شین کی آواز یعنی ہمس کی کوالٹی جو ہے وہ صحیح پڑھی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دوسری صفت ہے رخاوت۔ رخاوت میں آواز مخرج میں جاری رہتی ہے، وہ بھی ادھر آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اش، آواز بھی جاری ہے اور سانس بھی جاری ہے۔ استفال، شین کو باریک پڑھیں گے، استفال کا مطلب باریک، اس وجہ سے اس کو پڑھیں گے شین، باریک ہوتا ہے۔ انفتاح، زبان جو ہے وہ تالو سے جدا رہتی ہے، مطلب کھلا رہتی ہے، آواز آسانی کے ساتھ باہر نکلتی ہے اور یہ انفتاح کی کوالٹی ہے۔ آواز کا انحصار بیسیکلی زبان اور تالو کے درمیان میں نہیں ہوتا ہے۔ اس مات میں شین اپنے مخرج میں جم کر مضبوطی سے پڑھا جائے گا، جیسے اش، اش۔ تو اور آخر میں صفت تفشی ہے جو کہ صرف اس شین حرف کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ تفشی کا مطلب ہوتا ہے آواز کا منہ کے اندر پھیلنا، تو
تو جب ہم شین پڑھتے ہیں تو شین کی آواز منہ کے اندر پھیل جاتی ہے، تو یہ صرف ایک ہی حرف ہے شین کا جس کے اندر یہ صرف پائی جاتی ہے۔ جب آپ شین کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں کہ منہ کے اندر شین کی آواز پھیل رہی ہے، شین شین اش۔ ٹھیک ہے، اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ حمزہ شین زبر اش اش، حمزہ شین زیر اش اش، حمزہ شین پیش اش اش۔ تو یہ شین کا مخرج اور اس کی صفات تھیں، آپ اس کی پریکٹس کریں۔ اگر پھر بھی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو صفات اور مخارج کے جو کورس ہیں وہ باقاعدہ میں نے الگ سے بھی بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ جا کر ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ مخارج کے بھی اردو میں بھی ہیں اور صفات کا بھی، دونوں یعنی اردو اور انگلش میں آپ کو مل جائیں گے۔ ہمارے چینل کے اوپر پلے لسٹ کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ شین کی خالی پریکٹس کر لیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔